ایسے ایسے ڈائلاگ مارتے تھے کہ بندہ کہتا ابھی ملک کے لیے شہید ہو جاؤں۔ کورس سے انفٹ یا بھاگنے والا برادری اور علاقے کا کمینہ ترین بندہ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بچوں کو بھی لوگ تانے مارتے ہیں کہ تیرا باپ کورس سے بھاگ گیا تھا۔ بس اپنی نسل کو برادری کے تانوں سے بچانے کے لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کورس کر لیا۔ لیکن مجھے وہ تھانے کے سنہری دن ہمیشہ یاد آتے تھے۔ مجھے انسٹرکٹر مذاق سے کہتا تھا تم تو شکل سے ہی کسی فرعون کے باڈی گارڈ لگتے ہو۔ کیا پتا تھا کہ آگے چل کر کتنے فرعونوں کا سیکیورٹی گارڈ بننا پڑے گا۔ کورس کے بعد ہماری پوسٹنگ کمانڈو ونگ میں ہو گئی۔ شہر میں وی آئی پی سیکیورٹی کے علاوہ خطرناک آپریشنز میں بھی ہم ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ میں حافظ کو بددعائیں دیتا تھا، آگے سے وہ ہنستا رہتا تھا۔ کئی دفعہ آپریشن کے دوران تلاشی پکڑ دھکڑ میں میرا اندر کا تھانے کا جیالہ جاگ جاتا تھا۔ میں ہیرا پھیری کر لیتا تھا۔ کمانڈو ڈیوٹی سخت اور جان ہتھیلی پر رکھنے والی ڈیوٹی تھی۔ ایک دفعہ کراس فائرنگ میں میرے دوست زخمی بھی ہو گئے۔ کمانڈو میں حافظ میرا بڈی تھا۔ ہم ہمیشہ ہر آپریشن میں ایک ساتھ ایک دوسرے کو کور دیتے تھے۔ ایک رات کو اچانک آپریشن ڈیوٹی کے لیے ہمیں طلب کر لیا گیا۔ اس دن حافظ بہت چہک رہا تھا، سارا دن مجھے بہت تنگ کرتا رہا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یارا، آج میں صبح گھر سے نکلا تو میری والدہ مجھے بہت دیر تک پیار کرتی رہی اور دروازے کے باہر تک مجھے چھوڑنے آئی۔ میرے بوڑھے بیمار والد صاحب بھی مجھے اٹھ کر گلی تک چھوڑنے آئے۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ آج ہمارا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ڈیوٹی پر آ گیا۔ حافظ نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا دیکھ عمران، میرا دنیا میں صرف ایک تو دوست ہے یارا، اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ میں نے اسے مذاق میں کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا کیونکہ آج وہ عجیب سے رنگ میں تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لی اور کہا اللہ رحمان اور رحیم ہے، خیر کرے گا، پریشان مت ہو۔ رات کو ایک گھر میں ڈکیتی کے دوران شور مچنے پر ڈاکوؤں نے گھر والوں کو یرغمال بنا لیا۔ بغیر پلاننگ کے ریڈ کے لیے پارٹی ترتیب دی گئی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری ٹریننگ میں شامل تھا۔ ہم نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ یہاں پولیس مختلف طریقوں سے ڈیل کرتی ہے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ 100 ڈاکو بھاگ جائیں مگر ایک بے گناہ انسان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پولیس ڈاکوؤں کو ایک طرف سے دھمکاتی ہے، ایک طرف سے حوصلہ دیتی ہے، سارے مطالبات ماننے کی بات کرتی ہے، یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے سودا بازی کرتی ہے، دوسری طرف کمزور پوائنٹ دیکھ کر ایکشن بھی کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت ہم نے نائٹ ٹیلیسکوپ کے ساتھ سنائپر مقرر کیے۔ گھر کے اندر جانے کے لیے حافظ اور میرا نام نکلا کیونکہ ہم دونوں زیادہ فٹ تھے۔ ہم ایک دیوار پھلانگ کر باری باری گھر میں آرام سے داخل ہوئے۔ یہ کوٹھی نما گھر تھا۔ ہم نے سیاہ یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ کرالنگ کرتے ہوئے ہم آگے پیچھے تھے۔ ہم ایک کمرے کی بیرونی کھڑکی کے پاس پہنچے جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے حافظ کو کہا مجھے کور دے۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو کھڑکی کے آگے پردہ تھا مگر ہلکا سا ایک طرف تھا۔ کمرے میں خواتین، بچے اور 2 مرد تھے جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ 3 ڈاکو ان کو کور کر کے کھڑے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر جا کر کمانڈو کو اندر کی صورتحال کے بارے میں میسج کیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک ڈاکو باہر آیا۔ اس نے ایک بچے کو اپنی ڈھال کے لیے آگے کیا ہوا تھا۔ وہ زور سے کہنے لگا اگر پولیس نے کوئی ایکشن کیا تو ہم ساری فیملی کو مار دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ حافظ نے میری طرف دیکھا اور کہا کمانڈو ٹریننگ کا سبق یاد کرو، اس سچویشن میں ہمیں خود فیصلہ لینا ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ گھر والوں کو بچانا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا سوچنے دو، کرنا کیا ہے؟ کمانڈو نیگوشیٹ کر رہا ہے، ہمیں ایک الگ رستہ تلاش کرنا ہے۔ اس دوران ایک بچے نے بھوک کے لیے رونا شروع کر دیا جس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے ایک ڈاکو ایک عورت اور بچے کو لے کر کچن کی طرف گیا۔ میں نے حافظ کو کہا تم کرالنگ کر کے وہاں جاؤ، تمہارا پسٹل کا فائر زبردست، وہ استعمال کرنا،
میں نے کھڑکی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی دوبارہ دیکھا، اس میں دو ڈاکو بالکل سامنے کھڑے تھے۔ میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بیرل روشنی والی جگہ پر رکھی اور نشانہ لیا۔ اسی وقت باہر سے ہلکے سے فائر کی آواز آئی، جو یقیناً سائلنسر لگے پسٹل سے حافظ نے کیا تھا۔ عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ عورت کی چیخ سن کر ایک ڈاکو باہر نکل گیا، جبکہ دوسرے کے سر کو میں نے ہٹ کر دیا۔ میں تیزی کے ساتھ حافظ کی طرف بھاگا، مگر دیری ہو چکی تھی۔ باہر نکلتے ڈاکو نے فوری طور پر فائر کھول دیا۔ حافظ نے بچے اور عورت کو ایک طرف دھکا دیا، لیکن خود فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ پورا بریسٹ اس کی چھاتی پر لگا۔ بلٹ پروف جیکٹ اس نے پہنی تھی، مگر ایک گولی اس کے گلے میں جا لگی۔ ڈاکو کو میں نے دوسرا موقع نہیں دیا اور اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ میں بھاگ کر حافظ کے پاس پہنچا۔ اس کے گلے سے دھڑا دھڑ خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ گلے پر رکھا اور تیزی سے اس کی جیکٹ اتاری اور اونچی آواز میں شور کیا۔ فورس چند لمحوں میں پہنچ گئی۔ ہم نے حافظ کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور فرسٹ ایڈ شروع کی، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے حافظ عمیر نے میرے ہاتھوں میں دم دیا، کیونکہ گولی نے اس کی شہ رگ کو کاٹ دیا۔ اس کے آخری الفاظ کلمہ شہادت تھے اور دعا تھی کہ یا اللہ، دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرما۔ حافظ کی لاش کو قومی پرچم میں لپیٹ کر پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حافظ کی شہادت نے مجھے توڑ دیا یا جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے اندر کا کرپٹ پولیس والا مر گیا۔ میرا ایک نئے روحانی انسان کا سفر شروع ہو گیا۔ حافظ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اچھے لوگ پولیس میں نہیں ہوں گے تو محکمہ کیسے چلے گا۔ وہ کہتا تھا کہ کل جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا جائے گا پوری دنیا پر، تو وہ تو عدل کا دور ہوگا۔ کرپٹ انسان اس عدل کے نظام میں کیسے شامل ہوگا؟ اس لیے ایسے بن جاؤ کہ اس سنہری دور میں شامل ہو جاؤ۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا